خصوصی قرآن مجید کے اعتبار سے یہ پروگرام تھا، تو میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری محمد اکرم رحیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صحیح مسلم کے ایک راوی ہیں محدث عبد الرحمن، وہ اپنے شاگردوں کو یہ حدیث پڑھا رہے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جس کا معنی یہ ہے کہ خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن مجید سیکھتا ہے، وعلمہ، اور سکھلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین امتی کی نشاندہی فرمائی کہ تم میں سے سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا ہے۔ تو یہ محدث اس حدیث کو پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو۔ حدیث سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا الذی اقعدنی، فرمایا کہ میرے شاگردوں، یہ ہے وہ حدیث کہ آج سے 70 سال پہلے
میں نے یہ حدیث سنی تھی، تب سے لے کر اس حدیث کو سن کر مجھے 70 سال ہو گئے۔ جب سے یہ حدیث سنی ہے تب سے میں نے اپنی زندگی کا، دنیا کا سارا کام چھوڑ کر صرف قرآن پڑھانے پر مصروف ہوں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا۔ عزیزم حافظ وقاص احمد، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، ان کی محنت قبول فرمائے، اس مسجد کو آباد رکھنے میں ان کا جو کردار ہے، محنت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو یہ سعادت کی بات ہے، قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا، بہت اعزاز کی بات ہے۔ ایک محدث نے اس حدیث کو سنا، 70 سال اس نے لگا دیے قرآن پڑھانے پر، قرآن پڑھاتے رہے، جوانی بھی لگا دی، بڑھاپا بھی لگا دی۔ یہ تھے ہمارے سلف۔ اللہ اکبر۔ تو میں اپنی گفتگو کا جو آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ امام ابن قیم کے ایک قول سے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الجواب الکافی میں فرماتے ہیں کہ حل فی الدنیا والآخرہ شر وداء الا وسببہ الذنوب والمعاصی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی دکھ نظر آ رہا ہے، اجتماعی یا انفرادی، جو پریشانی، جو مصیبتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، ان میں زلزلے بھی ہیں، سیلاب بھی ہیں، قحط سالیاں ہیں، بیماریاں ہیں، غم ہیں۔ الغرض فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دکھ اور مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، اس کا سبب الذنوب صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ۔ یہ گناہ سبب ہے ہر دکھ کا، ہر مصیبت کا، ہر پریشانی کا۔ خود رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں اسی طرف نشاندہی فرمائی، ہم فَكُلًّا أَخَذْنَا فَكُلًّا أَخَذْنَا، ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا، بے ذنبہ ہی، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ، گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا شر انسان کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ میں نے گناہ کیا، اس کا جو رزلٹ ہے، نتیجہ، سزا، وہ مجھ تک محدود ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا شر پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ گناہ ایک آدمی کرتا ہے اور اس کی سزا پورے معاشرے کو ملتی ہے، پورے گھرانے کو ملتی ہے، پورے محلے کو سزا ملتی ہے، پورے ملک کو سزا ملتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید نے ایک لمبی تاریخ بیان کی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ گناہ ہی تھا نا۔ عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی
نافرمانی کی. اور یہ بھی رب العالمین نے ہمیں سمجھا دیا کہ کوئی بھی آدمی گناہ کی گندگی لے کر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ہم نے جنت سے نکال دیا ہمارے بابا جی کو، سبب پہ کیا چیز سی بنی؟ گناہ بنی. ابلیس کتنا نیک تھا، اتنی اس نے نیکی کی، نیکی کرتے کرتے فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہو گیا. اب اس کو راندہ درگاہ کس چیز نے کروایا؟ کس نے ابلیس کو ملعون قرار دیا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ گناہ ہی تھا نا. اللہ. چلتے آئیے، پوری زمین کو رب العالمین نے پانی میں ڈبو دیا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی ڈبو دیا، ہر چیز غرق کر دی. ثم اغرقنا بعد الباقین. قرآن مجید میں ہے، فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے جو کشتی میں سوار تھے ساتھی، ان کے علاوہ پوری زمین میں جو زیرو تھا اس کو تباہ کر دیا. وہ کون سی چیز تھی؟ وجہ کیا بنی؟ گناہ. عادیوں کو رب العالمین نے ہوا میں اٹھایا اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے دے مارا. ریت کے ٹیلوں پر ان کے جسم ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے خشک تنے تھے. اللہ. کون سی چیز سبب بنی؟ گناہ. سمودیوں کو رب العالمین نے ایک سخت آواز کے ساتھ ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، سبب گناہ تھا. ایک قوم جب سوئی تو انسان تھے، صبح ہوئی تو بندر بن چکے تھے، اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھول سکتے تھے. اللہ. وہ کون سی چیز تھی؟ گناہ تھا. اللہ. ایک قوم جب اپنے بازاروں میں، منڈیوں میں کاروبار کر رہی تھی، تجارت کر رہی تھی، آسمان سے آگ کی بارش برسنے لگی، ان کی منڈیوں کو جلا دیا گیا، ان کی دکانوں کو آگ لگ گئی، خود جل گئے، ہر چیز آگ میں بھسم ہو گئی. کون سی چیز تھی؟ سوچیں. قوم شعیب. اللہ. کس چیز نے ان کو آگ لگوائی؟ گناہ. تو اللہ تعالی ہمیں اس بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ کی دو قسمیں. ایک گناہ وہ ہے جس کا شر ایک آدمی تک ہی محدود رہتا، گناہ کرنے والے تک محدود ہے، آگے نہیں بڑھتا. لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں، جن کی سزا پورے معاشرے کو ملتی ہے. گناہ ایک آدمی کرتا ہے، پورا گھرانہ جو ہے مصیبت میں پھنس جاتا ہے. ظاہر بات ہے وہ گناہ زیادہ خطرناک. اس کی مثال قرآن مجید نے بیان کی. غزوہ احد. اللہ. غزوہ احد سنا ہوگا. احد کی جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں سے ایک جنگ ہوئی تھی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت 50 تیر اندازوں کا انتخاب کیا. کتنے؟ 50. اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس چھوٹے سے ایک ٹیلے پر کھڑے رہنا ہے اور تم نے پہرا دینا ہے. ہم لڑائی لڑیں گے، تم نے ہمارا جو بیک ہے اس کو چیک کرتے رہنا، دشمن پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ نہ کر دے. 50 صحابہ کرام اور ایک ان کے امیر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈیوٹی کیا لگائی تھی کہ تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے. تم دیکھ رہے ہو ہمیں فتح ہو گئی ہے، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لیکن تم نے پھر بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی. اور تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے،
دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے اور ہم کٹ رہے ہیں، ہمارا کٹنا برداشت کر لینا لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ آرڈر تھا۔ یہ آرڈر کس نے دیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سردار نے۔ جنگ شروع ہوئی، رب العالمین نے سارا واقعہ سورۃ آل عمران 4 پارے میں بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ابتدا میں فتح عطا فرما دی، دشمن بھاگ رہا ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ یہ جو 50 تیر انداز تھے یہ دیکھ رہے تھے سارا منظر میدان کا، اونچی جگہ پر کھڑے تھے۔ اب یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، دشمن فرار ہو گیا، بھاگ گیا ہے، اب ہمیں بھی یہ جگہ چھوڑ کر اور مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ یہ کتنے سے صحابہ کرام کی رائے تھی؟ 50 میں سے 40 صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ جگہ چھوڑیں اور مال غنیمت جمع کریں۔ جبکہ 10 صحابہ کرام نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت تک یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے۔ اختلاف ہوا، مگر وہ جو 40 صحابہ کرام تھے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور یہ جگہ چھوڑنا کس کی نافرمانی تھی؟ پیغمبر کی نافرمانی۔ یہ ہے متعدی گناہ۔ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ ذرا آیات سنیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ وہ کون سا وعدہ تھا؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ میں اپنے پیغمبروں کی مدد کروں گا دنیا میں۔ میرا یہ وعدہ سچا ہو گیا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آگے پھر لفظ سنو، حتیٰ اذا فشلتم، پھر کیا ہوا؟ تم خود ہی پھسل گئے، خود ہی پھسل گئے۔ کب پھسلے تھے؟ جب 40 صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اپنی جگہ چھوڑ دو، یہ ہے پھسلنا۔ جب کوئی امتی اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑتا ہے، اپنے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑتا ہے، آقا کے حکم کو چھوڑتا ہے، سمجھ لے کہ میں پھسل گیا، صراط مستقیم سے بہک گیا۔ حتیٰ اذا فشلت، جب تم خود ہی پھسل گئے۔ جب پھسلے آگے کیا ہوا پھر؟ جب کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی گروہ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں پھسل جاتا ہے، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پہلا رزلٹ جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر فرقہ بندیاں بنتی ہیں۔ جب حدیث کو چھوڑا جاتا ہے اس وقت پھر اختلافات جنم لیتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا پہلے تم سارے متحد تھے، لیکن جب تم نے میرے پیغمبر کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، پھسل گئے، تو پھر کیا ہوا؟ وَتَنَازَعْتُمْ، آپس میں تم جھگڑنے لگے۔ یہ جھگڑا شروع کب ہوا ہے؟ جب حدیث کو چھوڑا گیا ہے، جب نبی کی سنت کو چھوڑا گیا ہے۔ فرمایا حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے جھگڑا کیا آپس میں، فی الامر، میرے پیغمبر کے حکم کے بارے میں۔ اللہ آرڈر تھا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لا تبرحوا مکانکم، تم نے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا ہے۔ 40 صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم اتریں گے، جگہ چھوڑیں گے، نیچے جائیں گے۔
فرمایا تم نے میرے پیغمبر کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا. یہ ہے متعدی گناہ جس کی شامت، جس کی نحوست سے نیک لوگ بھی نہیں بچ سکتے. نیک لوگوں پر بھی اس گناہ کی نحوست پھیل جاتی ہے، وہ بھی اس کی نحوست میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب کوئی معاشرہ، کوئی گھرانہ، کسی محلے میں، کسی مسجد میں پیغمبر کی سنت چھوڑ دی جائے، آقا علیہ السلام کی حدیث چھوڑ دی جائے، سبب جو بھی ہو، یہاں تو سبب یہی بنا نا، عقل استعمال کی. 40 صحابہ کرام نے عقل سے کام لیا تھا، حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کی. کیا فتح ہو گئی ہے؟ اب یہ یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، مسئلہ تب بھی خراب ہوتا ہے جب حدیث سامنے آئے اور ہم اپنی عقل کو سامنے رکھ لیں. عقل نہیں مان رہی، عقل تسلیم نہیں کر رہی، یا پھر معاشرہ نہیں ساتھ دے رہا، ہوا کا رخ اور ہے. میں حدیث پر عمل کروں گا تو میں مقابلہ کیسے کروں گا؟ یا پھر میرے امام صاحب کا آرڈر ہے، میرے امام صاحب کا حکم ہے، اب وہ میں حکم کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کوئی سبب ہو سکتا ہے. فَمَا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی. کس کی؟ اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، تمہیں جب مال نظر آنے لگا تو تمہارے دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی. یہ بھی ایک سبب ہے. جب آدمی اپنے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑتا ہے نا، سنت کا راستہ چھوڑتا ہے، اس کا سبب ہے کہ یہ بھی ہے کہ مال کی چمک، مال نظر آتا ہے. حدیث پر عمل کروں گا تو یہ جو مال سامنے آ گیا ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا. حدیث چھوڑوں گا تو مال مل جائے گا. لو اللہ، نبی کی بات چھوڑوں گا تو دولت ملے گی. پیغمبر نے یہی کہا نا کہ تم جب لین دین کرو آپس میں تو کیا کرو؟ سچ بولو، عیب مت چھپاؤ. اب اگر کوئی عیب چھپاتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا چیز کا عیب چھپاتا ہے اور جھوٹ بول کر فروخت کرتا ہے، ظاہری طور پر مال ہی ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بولوں گا، عیب چھپاؤں گا تو مجھے مال مل جائے گا. میں میرے پیغمبر کی بات کو دنیا کی خاطر چھوڑنا؟ اللہ، میں وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. ان 50 صحابہ کرام میں سے فرمایا 40 دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور 10 جنت کا ارادہ رکھتے تھے. 40 کہہ رہے تھے کہ جگہ چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ نہیں چھوڑنی. اللہ، اور 10 کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. ہمیں یہ جو حدیث پر پہلے آقا علیہ السلام کے حکم پر مضبوطی سے استقامت اختیار کی، ہمیں ان کا ارادہ جنت کا تھا. اللہ، ہاں یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ جب سنت سامنے آ جائے، حدیث سامنے آ جائے تو پھر اس کے سینے سے لگانا، یہ دراصل جنت کا پروگرام ہے، یہ جنت کا ارادہ ہے. جو بھی امتی دنیا کے مقابلے میں آقا علیہ السلام کی حدیث کو اپنے سینے سے لگائے، اس پر عمل کرے، وہ سمجھ لے کہ میں نے جنت کا ارادہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ جو 10 تھے ان کا ارادہ کیا تھا؟ جنت کا تھا، یہ جنت کے متلاشی تھے. بس پھر کیا ہوا؟ پانسا پلٹ گیا. اللہ، فتح شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار مبارک زخمی ہو گئے. اللہ، آپ کے سر میں زخم، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، خون آلودہ چہرہ. اللہ اکبر. ہمایا تم آپس میں بعد میں باتیں کر رہے تھے نا، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، احد کے میدان میں جو تمہیں دکھ پہنچا، تم نے آپس میں سوال کیا، پوچھا أَنَّا هَذَا، یہ دکھ کیسے آ گیا، یہ مصیبت کیسے آ گئی، یہ اتنی بھاری پریشانی کیوں آ گئی. أَنَّا هَذَا، اللہ،
قل هو من عند انفسکم، یہ جتنی مصیبت آئی ہے اس کا سبب تم خود بنے ہو۔ وہ سبب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی تھی، اور سب نے نہیں کی تھی۔ کتنے تھے؟ 40۔ اور دکھ پورے لشکر کو پہنچا۔ 700 صحابہ کرام تھے، امام الانبیاء ان میں تھے، سب اس پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ ہے گناہ جس کی بعض کا نحوست جو ہے پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ جب بھی کسی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہو تو سمجھ لیں اس کی نحوست دور دور تک جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ساتھیو ذرا توجہ کرنا، میں بتا رہا ہوں کہ گناہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اور اس کی نحوست سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ رب العالمین نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ تم کمزور ہو، اور ہمارے دو دشمن ہیں ہمارے پیچھے لگے ہوئے جو ہمیں گناہ کروانے پر برانگیختہ کرتے ہیں، ہمیں ابھارتے ہیں، گناہ ہمارے لیے خوبصورت کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، گناہ کے فوائد گنواتے ہیں۔ وہ دو دشمن کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شیطان۔ اس کا مشن یہ ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ، 24 گھنٹے، اور اس کا کام کہ اعاد الشر، ہمیشہ یہ ہمیں گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ گار بن کر رہیں، اور جب مریں تو گناہ لے کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین اس دشمن کے بارے میں سورۃ نور میں ارشاد فرمایا، توجہ کریں یہ ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کی بات مت مانو۔ اور آپ کو معلوم ہے شیطان کی 2 قسمیں ہیں، من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جنوں میں سے بھی شیطان ہے۔ وہ شیطان ہے وہ ممکن ہے بیوی کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، وہ بھائی کی شکل میں ہو، کیا پتہ وہ کسی دوست کی شکل میں ہو۔ جو بھی انسان کو گناہ کی طرف بلائے گا وہ شیطان ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو۔ وَمَا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ذرا بیدار ہو کر رہنا، خبردار ہو کر رہنا، شیطان کی چال میں نہ آنا، شیطان کی بات نہ ماننا۔ کیوں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ جو شیطان ہے تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ فحاشی، فحاشی کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ منکرات کی طرف بلاتا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال لوٹتا ہے، تمہارے گھر پر ڈاکہ ڈالتا ہے، نہیں، اس کی دشمنی یہی ہے کہ تمہیں فحاشی کی طرف بلائے گا۔ جب بھی تمہیں بلائے گا تو منکرات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف بلائے گا۔ ایک یہ دشمن ہے، اور دوسرا دشمن نفس امارہ۔ نفس امارہ ہمارے اندر، اللہ اکبر، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، میں اپنے آپ کی تعریف نہیں کرتا، کیونکہ میرے جسم میں بھی نفس امارہ ہے جو 24 گھنٹے امارۃ بالسوء حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ سو، برے کاموں کا۔ تو یہ ہمارے ساتھ 2 دشمن لگے ہوئے ہیں، ہم سے گناہ کرواتے ہیں، اور گناہ کا رزلٹ آپ نے سن لیا۔ یہ تو دنیا کی میں بات کر رہا ہوں نا۔ اور قبر، اگر کسی کی قبر آگ کا گڑھا بنے گی تو گناہ کی وجہ سے، اگر کسی کی قبر میں اسے دوزخ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کا قلین بچھایا جائے گا، تو وہ بھی کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اور پھر آگے میدان حشر میں اللہ، جتنے مصائب ہیں، جتنے دکھ ہیں، اس کا سبب بھی کیا ہے؟ گناہ۔
فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. 50,000 سال کا وہ دن کھڑا ہونا ہے. اللہ. اور سورج 1 میل کے فاصلے پر. فرمایا کہ جس قدر زیادہ گناہ ہوں گے اسی قدر آدمی کا پسینہ ہو. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک، کسی کا پسینہ کندھوں تک. اللہ. اور وہ پسینہ عام پسینہ نہیں ہے، وہ اتنا گرم ہوگا، اتنا شدید حرارت والا ہوگا. اس پسینے سے تنگ آ کر کافر بھی بلبلا اٹھیں گے. اے اللہ تو فیصلہ کر دے، دوزخ میں جانا تو چلے جائیں، اس پسینے سے جان چھوڑ جائے. وہ بھی گناہوں کی وجہ سے. تو یہ دنیا اور یہ آخرت، یہ ہمارا سفر ہے. ہم نے یہاں سے گزرنا ہے اور آگے جانا ہے. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہیں بھی کمزور، دشمن بھی بڑے خطرناک. رب العالمین نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. 2 ہمیں گفٹ دیے ہیں جن کو قبول کریں، دل و جان سے قبول کریں. وہ دونوں گفٹ ہی بڑے عظیم ہیں. وہ اسی لیے دیے ہیں کہ سابقہ جو گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف ہو جائیں اور آئندہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. شیطان کے مقابلے میں، نفس امارہ کے مقابلے میں اس کمزور انسان کو رب العالمین نے 2 گفٹ دیے. نمبر 1 نماز. یہ نماز کیا ہے؟ اللہ. یہ ہمیں اس لیے ملی ہے تاکہ پچھلے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے اور آئندہ گناہوں سے یہ نماز تمہیں بچا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر میرا قرآن پڑھتے رہو، اس کی تلاوت کرتے رہو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت جاری رکھو. صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، دن کو بھی پڑھو، رات کو بھی، جب بھی موقع ملے، بلکہ موقع نکالو اس کو پڑھو. فاقم الصلاۃ، اور نماز کو سیدھا کر لو. یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ کیا کہا ہے؟ نماز کو سیدھا کرو. اگر تم نے نماز سیدھی کر لی تو آگے خبر ہے. خبر دینے والا خود رب العالمین ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، جو ہمارے دشمن کو بھی جانتا ہے. وہ ہمیں خبر دے رہا ہے. اس نماز پر توجہ دو، غور کرو، اس کو سیدھا کرو. جب تمہاری نماز سیدھی ہو گئی تو خود رب العالمین فرماتے ہیں یہی نماز تمہیں فحاشی سے بھی بچائے گی اور تمہیں برائیوں سے بھی بچائے گی. سیدھی نماز تمہیں گناہوں سے بچائے گی، پچھلے گناہ بھی معاف کروائے گی. ہاں اذان ہوئی، اذان سنتے ہیں نا، اذان سنتے ہیں. اللہ اب تو ماشاءاللہ لاؤڈ اسپیکر زبردستی اذان سناتے ہیں ہمیں. تو جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، سنتے ہیں نا. آقا علیہ السلام ہے کہ جب میرا کوئی امتی مؤذن کی اذان سن کر وہ کہہ رہا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، جب یہ مؤذن کہتا ہے میرا امتی اذان سنتا ہے، توجہ دے رہا ہے، جب اس مقام پر مؤذن آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، سننے والا آگے سے کیا کہتا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا
وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جب میرا کوئی امتی اذان سنتا ہے، مؤذن کے یہ الفاظ سن کر آگے سے کہتا ہے انا اشہد، اگر تو گواہی دے رہا ہے اللہ کی توحید کی تو میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ، یہ کلمات پڑھتا ہے اور آخر پر کیا کہتا ہے؟ رضیت باللہ ربم وبمحمد رسولا وبالاسلام۔ ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے، نماز کے بلایا جا رہا ہے، اور اس نے توجہ دی اذان پر، اور توجہ دیتے وقت یہ کلمات کہہ دیے، غفر لہ، رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں کہ ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دی۔ لیکن ہمیں تو نصیب ہی نہیں، اذان ہوتی تو سنتی نہیں، نصیب نہیں، قسمت والوں کو نصیب نا۔ صرف یہاں تک نہیں، بلکہ جب اذان مکمل ہوئی، مؤذن کے ساتھ ساتھ جیسے مؤذن کہتا گیا، سننے والا بھی ویسے ہی کہتا گیا، پھر اس کے بعد درود پڑھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ مکمل دعا پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، اللہ کی عدالت لگے گی، تو جب آئے گا ڈرتا ہوا آئے گا، پریشان ہوتا ہوا آئے گا، گھبرائے نہیں، تو نے اذان کا جواب دیا، مجھ پر درود پڑھا، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا، مقام محمود مانگا، اب میں تیرا پیغمبر کل قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، یہ نماز کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد اٹھا، وضو کیا، سبحان اللہ، وضو کیا ہے؟ یہ بھی گناہوں سے معافی مل رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرمایا؟ من توضأ فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور خوبصورت وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم کی ساری خطائیں نکل جاتی ہیں، حتی یخرج نقیا من الذنوب، وضو کر کے فارغ ہوا، فرمایا کہ اب گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ یہ گفٹ ہے رب العالمین کا نماز، پچھلے کیے ہوئے گناہوں کے لیے معافی ملتی ہے، بخشش ملتی ہے، اور آئندہ کے لیے تنہا عن الفحشاء، نمازی کو بچاتی ہے منکرات سے۔ کس نمازی کو؟ جس کی نماز سیدھی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو سیدھی نماز پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی کر کے اٹھے ہیں، کیا پڑھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر کوئی امتی وضو کر کے یہ کلمات پڑھتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ دروازے کھل گئے، ساتھ یہ بھی فرشتوں کہا جاتا ہے میرا بندہ جب آئے 8 دروازوں میں سے جس دروازے داخل ہو جائے اسے روکنا نہیں ہے۔ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اللہ، اور اگر یہ کلمات کہہ لیں، کون سے کلمات؟ بات ساتھیوں کو یاد ہوں گے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کلمات یاد ہے نا؟ چلو ماشاءاللہ، کسی کو تو یاد ہے۔ فرمایا جب یہ کلمات کوئی کہتا ہے نماز کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس نے یہ کلمات کہے، رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو کلمات ہیں ان کو لکھ دو، فرشتوں کو لکھو ان کو، لیکن عام دفتر میں نہیں، خاص دفتر میں۔ یہ کلمات اللہ کے ایک پرزے پر لکھے جاتے ہیں، فرمایا لکھ کر اس کو بند کرو، اس پر ٹھپا لگا دو، مہر لگا دو کہ ان کلمات کی برکت سے جب یہ مرے گا اسلام پر موت آئے گی۔ کیوں جی؟ نماز بہت مشکل ہے نا، بہت بھاری ہے۔ اللہ، اگر ہمیں گناہوں کی فکر ہے تو پھر تو بھاری نہیں ہے۔
اور اگلی حدیث سنو. اب یہ وضو کہاں کیا ہے؟ اکثر ساتھی مسجد میں کرتے ہیں نا، لیکن جو گھر سے ہی وضو کرے گا، کہاں سے؟ گھر سے وضو کر کے. سبحان رب العالمین اس گھر کو دینی بنانا چاہتے، گھر کا ماحول دینی بنائیں گے. کیسے؟ جب گھر میں وضو ہوگا، بچے دیکھیں گے نا، پوچھیں گے کیا کر رہے ہو ابو، تو بتائیں گے نا کہ اللہ نے بلایا ہے، اس کے گھر جانا ہے، اور اس کے گھر جانے کے لیے پہلے صاف ہونا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بچے یہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کے گھر میں جانا تو پاک ہو کر جانا ہے. اللہ اکبر. فرمایا من خرج من بیتہ، حدیث سنو، گھر سے وضو کر کے آنے والے کے لیے کیا کچھ ملتا ہے. من خرج من بیتہ متطہرا لصلاۃ مکتوبہ، فرضی نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے آنے والا، اس کو کیا مل رہا ہے؟ فرمایا اجرہ کاجر الحاج المحرم. اللہ رب العالمین کہتے اس میرے بندے کے لیے اپنے گھر میں وضو کیا ہے، پہلے اذان کا جواب دیا، پھر وضو کیا اور تیاری کر کے آ رہا ہے. اللہ میں اس کے لیے کیا لکھ دو؟ مکمل حج کا ثواب لکھ دو. اجرہ کاجر الحاج المحرم، ایسے حاجی کا ثواب لکھو جس کی حج کو رب العالمین نے قبول فرما لیا ہے. اللہ کی بارش ہمیں کہ اس کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے. ایک دن میں ایک نمازی گھر سے وضو کرنے والا کتنی حجیں کرتا ہے؟ 5 حج. اللہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تو میں نے یہ جو بات کی تھی نا کہ نماز یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ سابقہ گناہ معاف ہو جائیں، سابقہ گناہ معاف ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے یہ نماز یاد رکھیے اگر قبول ہو گئی اللہ کی عدالت میں، جس نمازی کی نماز قبول ہو گئی تو اس کی یہ نماز رکاوٹ بن جائے گی گناہوں کے سامنے، فحاشی کے سامنے، برائیوں کے سامنے. اور اگر کر بیٹھے گا تو پھر اس پر قائم نہیں رہے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، فوراً اپنے گناہوں کی صفائی کروائے گا. فرمایا سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من لم تنہا صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، جس نمازی کو اس کی نماز گناہوں سے نہیں روک رہی، فحاشی سے نہیں روک رہی، اللہ اور اس کے پیغمبر کی بغاوت سے نہیں روک رہی، وہ سمجھ لے لم تزد ہو من اللہ الا بعدا، یہ نماز اس کو اللہ سے اور دور لے جا رہی ہے، اور دور لے جا رہی ہے. اس لیے وہ نماز پڑھیں جس نماز کو رب العالمین نے شرف قبولیت بخشنا ہے، اور اس کے لیے 4 کام ضروری ہیں. انشاءاللہ پھر کہیں. تو یہ پہلا گفٹ ہے، پہلا گفٹ نماز. اور دوسرا گفٹ ابھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہے. کون سا؟ سبحان اللہ، ماہ رمضان، روزہ. یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے. اس کے بھی 2 فائدے ہیں، پچھلے گناہ معاف کروانے کے لیے اور آئندہ گناہوں سے بچانے کے لیے. من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے کیا فائدہ ہوگا؟ جو پہلے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور رات کو قیام آ رہا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ قیام، دن کو روزہ اور رات کو قیام، یہ ماہ رمضان کی خوبی ہے. فرمایا کہ جس نے رات کو قیام کیا اس قیام کی وجہ سے بھی رب العالمین زندگی کے سابقہ گناہ معاف فرمائیں گے. اور ہمیں یہ عادت پڑی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں جی میں تنہائی گھر میں پڑھ لوں گا، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سننے کو جی نہیں چاہتا. یہ بہت بڑا نقص ہے، بلکہ میں بدبختی سمجھتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ تراویح پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں زیادہ لمبی رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں لمبے رکوع کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں گھر میں. اس کی یہ غلطی ہے.
آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من قام مع الامام، من قام مع الامام، جس نے نماز تراویح پڑھی امام کے ساتھ، حتی ینصرف، جب تک امام فارغ نہیں ہو جاتا وہ بھی ساتھ نماز پڑھتا رہا، فرمایا اسے کیا ملے گا؟ اسے رب العالمین پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے، پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ، تو یہ رات کا قیام اور دن کا روزہ یہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ آ رہا ہے، اس کو قبول فرمانا دل کی گہرائیوں سے اور اخلاص کے ساتھ، جنت کا شوق لے کر، گناہوں کا خوف لے کر، ان دونوں چیزوں کو اختیار کریں، اپنی نماز کی اصلاح کریں اور روزے رکھیں، رات کو قیام کریں، قرآن کی بھرپور تلاوت کریں۔ انشاءاللہ العزیز رب العالمین بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، صاحب کا گناہ معاف فرمائیں گے اور آئندہ بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔